رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر کرے تو ذکر ان دونوں کے لیے سایہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس 3 بار پڑھ لے تو شام تک ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ حسد ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال تازہ ہری کھجور کی طرح ہے جسے ہوا ادھر ادھر جگاتی رہتی ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب گھر وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبر کو منور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک منادی پکارے گا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھ لو تم کس کو دوست بناتے ہو۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تولنے اور ماپنے میں کمی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پہنے یا دونوں اتارے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 برکت والی چیزیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کی طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے سوا کسی پر رشک جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 24، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔
صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ حدیث نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے جو والدین پر لعنت کرے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ صحیح بخاری۔